اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنی فی الدین۔ جی آیت نمبر 70 دیکھیں۔ قالوا وہ کہنے لگے ادع لنا دعا کیجئے ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یبین کہ وہ واضح کر دے لنا ہمارے لیے ما ہیا کہ وہ کیسی ہو۔ اب پہلے انہوں نے سوال پوچھا وہ کیسی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ پھر انہوں نے سوال پوچھا کہ اس کا رنگ کیسا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ گہرے زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ اب پھر وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کلیئر نہیں ہو رہا، ہمیں پتہ نہیں چل رہا اس کلر کی اور اس طرح کی تو بڑی گائیں ہیں، تو آپ ہمیں واضح کریں کہ وہ کیسی ہو۔ ان البقرہ بے شک گائیں تشابہ مل جل گئی ہیں علینا ہم پر، یعنی کہ کافی ساری گائیں ہیں، ملتی جلتی گائیں ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا لمہتدون البتہ ضرور ہدایت پا لیں گے۔ دیکھیں اپنے آپ کو پھنساتے چلے گئے ڈائریکٹ ایک گائے کا حکم ہوا تھا، کوئی بھی گائے کو پکڑتے ذبح کرتے اس کا ایک ٹکڑا لیتے مردہ کے جسم پر مارتے تو مردہ بول کے بتا دیتا، لیکن انہوں نے سوالات کیے تو پھنستے چلے گئے۔ اب پھر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں واضح کر دیں، ایسی تو بہت سی گائیں ہیں تو ہمیں واضح کر دیں وہ کیسی ہو، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا لیں گے۔ قالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ کہ بے شک وہ گائے لا ذلول نہ کام کرنے والی ہو، تثیر الارض جوتتی ہو زمین کو، ولا تسقی الحرث اور نہ کھیتی کو پانی پلانے والی ہو۔ یعنی کہ اس سے یہ واضح ہوا کہ وہ گائے کوئی کام نہ کرتی ہو، بس نہ زمین جوتتی ہو، نہ پانی سے سیراب کھیتی کو کرتی ہو، نہ وہ کام کوئی بھی کرتی ہو، بالکل ایسے صاف ستھری اور بالکل بے عیب ہو، بالکل کوئی نشان کچھ اس طرح سے اس میں بات نہ ہو، بس فارغ وہ گائے ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے نہ تو کام کرنے والی ہو جو جوتتی ہو زمین کو، اور نہ کھیتی کو سیراب کرنے والی ہو، مسلمۃ بے عیب ہو، لا شیۃ فیہا اس میں کوئی داغ نہ ہو، وہ بے عیب ہو، بے داغ ہو، کسی طرح کا اس میں داغ نہ ہو۔ قالوا تو وہ کہنے لگے الآن اب جئتا تم لائے ہو بالحق حق بات، انہوں نے کہا کہ اب آپ نے سارا کچھ ہم پر واضح کر دیا ہے، بالکل حق صحیح بات آپ نے ہم پہ واضح کر دی ہے۔ فذبحوها پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، وما کادوا اور نہیں تھا قریب، یفعلون کہ وہ ایسا کر سکتے۔ پھر انہوں نے اس گائے کو، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑی مشکل سے وہ گائے ملی، اس گائے کو انہوں نے لیا، مندر میں وہ عبادت کے لیے استعمال ہوتی تھی، تو پھر انہوں نے وہ گائے والے مالک سے رابطہ کیا، خیر کرا کے انہوں نے وہ گائے لے لی، پھر اس کو ذبح کیا۔ وما کادوا یفعلون اور قریب نہیں تھا کہ وہ ایسا کر سکتے، کیونکہ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے اتنے سوالات کیے تھے، اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالا تھا، جو صورتحال تھی اس سے لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کر سکیں گے، اس گائے کو ذبح کر سکیں گے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جب تم نے قتل کیا نفساً ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا پھر تم اس کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ اور اللہ تعالیٰ واضح کرنے والے ہیں یا ظاہر کرنے والے ہیں، مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب تم نے ایک جان کو قتل کیا پھر تم اس کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے، اور جو تم چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والے ہیں۔ فَقُلْنَا پھر ہم نے کہا اضربوہ مارو اس مردہ کو، ببعضہا اس گائے کا ایک حصہ،
پھر ہم نے کہا کہ اس مردہ کو گائے کا ایک حصہ مارو، کذالک اسی طرح، یحیی اللہ اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں، الموتا مردوں کو، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے، وَيُرِيكُمْ آیاتہ اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں بتاتے ہیں، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل کر سکو، تاکہ تم سمجھ سکو۔ پھر ہم نے کہا کہ اس مردہ کو، اس گائے کا ایک حصہ مارو، ایک ٹکڑا مارو، قیامت کے دن بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں اس دنیا میں دکھاتے ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ جی کافی ہے بس۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔